دبستان لکھنؤ۔ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور دہلی اجڑ رہی تھی۔ شمالی ہند میں ایک بے چینی اور بد امنی کا عالم تھا۔ ادھر اودھ کے نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے معزول کر کے کلکتہ بھیج دیا تھا۔ اودھ میں انگریزی حکومت کی عملداری تھی، لیکن دہلی کے مقابلے میں اودھ میں امن و سکون کا ماحول تھا۔ دہلی کی خراب صورتحال کی وجہ سے دہلی کے شعراء بھی لکھنؤ کی طرف آنے لگے۔ تحسین، جرأت، انشا اور مصفی، سودا وغیرہ کو اردو ادب کے شاعروں میں شہرت نصیب ہوئی، اور اسی زمانے میں لکھنوی دبستان کا آغاز ہوا۔ دبستان لکھنؤ کے دو اہم شعراء میں ناسک اور آتش ہیں۔ ناسک اپنی غزل گوئی میں الفاظ اور محاوروں کے استعمال کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ناسک کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں وزیر، ولی، رشک، میر اور بحر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آتش صوفِ منش انسان تھے۔ ان کے نزدیک شاعری مرصع سازی ہے۔ ان کے شاگردوں میں رند، صبا، شوق اور دیا شنکر نصیب نے بہت شہرت حاصل کی۔ مگر دبستان لکھنؤ میں اگر آتش اور ناسک اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہیں، تو دیا شنکر نصیب اپنی مثنوی نگاری کے لیے لکھنوی دبستان کا اہم ستون ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے میر حسن دہلوی نے اپنی مثنوی نگاری کا سکہ دلی دبستان میں پہلے ہی بیٹھا دیا تھا۔ ضمیر و خلیق اور انیس و دبیر نے مرثیہ نگاری سے لکھنؤ دبستان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ میر انیس کا اردو مرثیہ نگاری میں کوئی جواب نہیں۔ اہل لکھنؤ بہت آسودہ حال تھے، اس لیے وہ عیش و طرب کی طرف مائل رہے۔ ان کے یہاں عورت کا مثبت تصور ملتا ہے۔ محبوب کے حجاب اور اس کے سراپا کے لذت آمیز بیان کی وجہ سے دبستان لکھنؤ کے بعض شعراء کے کلام کو عام اور بازاری قرار دیا گیا۔ اگرچہ اس طرح کی شاعری بہت محدود پیمانے پر کی گئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طرح کی شاعری نے ایک خاص طرز کے رجحان سے متعارف کرایا، اور وہ ہے نسوانی احساسات و جذبات کا اظہار۔ لکھنؤ دبستان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے الفاظ کی صحیح روایت قائم کی اور لفظوں کی نوک پلک سنواری، جس سے اردو زبان میں لطافت اور دلکشی پیدا ہوئی۔ نئی تشبیہات اور استعارات کا استعمال، زبان کی صفائی، الفاظ کی جادو بیانی اور بندش اور الفاظ کی دلکشی پر بہت زور دیا گیا۔ ناسک نے زبان کے عروض و قواعد مقرر کیے اور متروکات سے پرہیز کیا۔ اس طرح کچھ خامیوں کے باوجود بھی دبستان لکھنؤ کا مقام شمالی ہند کی اردو ادب کی تاریخ میں بہت بلند ہے۔ یہ اپنی لکھنوی تہذیب، شیریں بیانی اور نزاکت کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔